آپ ہدایت کسے سمجھتے ہو؟ میں آپ کو آج ہدایت کی ڈیفینیشنز بتاتا ہوں کہ ایکچولی میں ہدایت ہوتی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک بہن تھی، اس نے مجھے کہا کہ علی بھائی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اور آپ لوگوں بھی روزمرہ کی زندگی میں یہ چیز سنتے ہوں گے کہ ہر دن یا ہر کوئی جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں ضرور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا وغیرہ وغیرہ۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، جو دولت آپ کے پاس موجود ہے اس سے انجان نہ بنے۔ جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس چیز کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھوئے مت۔ اللہ رب العزت نے آلریڈی آپ کو ہدایت دے رکھی ہے۔ ہدایت کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے مالک کو ایک ماننا۔ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسفر نہیں ہے، وہ کسی سے ہیلپ نہیں مانگتا وغیرہ۔ اس طرح کا عقیدہ اگر ہے آپ کا تو الحمدللہ آپ ہدایت پر ہیں۔ اوکے، آپ گمراہ نہیں ہیں، آپ مشرک نہیں ہیں۔ اگر آپ ایک خدا کی عبادت کے قائل ہیں تو آپ ہدایت پر ہیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لاسٹ میسنجر مانتے ہیں، آپ ہدایت پر ہیں، آپ کو مل گئی وہ ہدایت۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہے، اگر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کا معاملہ نہیں کر رہے، اگر آپ اللہ رب العزت کو برا بلا نہیں کہہ رہے، تو الحمدللہ آپ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اگر آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو الحمدللہ آپ لوگ ہدایت پر ہو۔ آپ کو مل گئی ہے وہ سب سے پریشیس چیز اللہ کے خزانوں میں جو ہوتی ہے، ہدایت۔ اسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہدایت تو ہمیں مل گئی اور ہم لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کرو، ہدایت کی دعا کرو، ہدایت کی دعا کرو۔ ایکچولی میں ہم جو چیز بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سے ہدایت کی لاج نہیں رکھنے ہو رہی، ہم سے ہدایت جیسی نعمت کی قدر نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو بن مانگے ہمیں اپنا تصور دے دیا، اپنا تعارف دے دیا، اپنا تعلق دے دیا، اپنے ایک ہونے کا یقین دے دیا۔ اگر 100 لوگ کہیں کہ اللہ 2 ہے تو ہم کہیں گے نہیں، اللہ 1 ہے۔ اگر 100 لوگ کہیں کہ اللہ نہیں ہے، ہم کہیں گے اللہ ہے۔ اگر یہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور کہے کہ کوئی جنت نہیں ہوتی، کوئی دوزخ نہیں ہوتی، ہم کہیں گے بھائی جنت بھی ہوتی ہے، دوزخ بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری سائنس مل کر آپ کو یہ کہے، کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو یہ دنیا بگ بینگ سے پیدا ہوئی ہے، بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے، تو آپ آگے سے یہی کہو گے کہ بھائی تمہاری سائنس کی ٹیکنالوجیز ایک طرف، اس کی ترقیاں ایک طرف، چلو ہم سلوٹ بھی مارتے ہیں، لیکن یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ خود سے نہیں بنی۔ کیونکہ ایسا کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گیا ہو، زمین کو جہاں پر ہونا تھا وہاں آ گئی ہو، آسمان کو جہاں پر جانا تھا وہاں چلا گیا ہو، پھر آسمان ستارے جو ہے، دھماکہ تو چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، دھماکہ تو چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ کیسا دھماکہ تھا کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ تو یہ ایک سائنس کی وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، وہ تو ایک انسانی دماغ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں اس چیز کو لے آتے ہیں۔ تو اگر آپ سے یہ ساری سائنس جس نے بہت فیم کما لیا، بہت ٹیکنالوجیز انوینٹ کر لی، اگر یہ ساری سائنس اکٹھی ہو کر آپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ دنیا بگ بینگ سے، ایک دھماکے سے وجود میں آئی ہے، تو آپ آگے سے کہیں گے نہیں جی، اس کا تو ایک کریٹر ہے اور وہ اللہ ہے۔ پھر آپ اگر سارے نان مسلمس اکٹھے ہو جائیں اور آپ سے یہ کہیں کہ او ہو تم کس کے سامنے نماز پڑھتے ہو، تمہارے سامنے تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، دیکھو ہم تو جس کے سامنے جھکتے ہیں اس کی مورتی ہمارے سامنے ہوتی ہے، دیکھو ہم تو جس چیز کو خدا مانتے ہیں اس کا تو ایک وجود ہے، تو تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو، ایسی ذات کی عبادت کیوں کر رہے ہو جس سے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کان نہیں سن سکتے؟ تو آپ کہیں گے آپ کے یہ سارے فلسفیاں اپنے ساتھ لے کر جائے، بھائی مجھے نہیں چاہیے تمہارا علم، تمہیں تمہاری عبادت مبارک، میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ ہے، وہ میرے سامنے ہوتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھ سکتا، عنقریب انشاءاللہ اس کو دیکھنے والا ہوں، میں اس کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں سن پا رہا، مرنے کے بعد میں انشاءاللہ اس کو سنوں گا۔ یہ ساری چیزیں، اس طرح کی جتنی بھی فلسفیاں پوری دنیا میں اور جتنا بھی یہ فیک سٹف پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگر یہ ایک ایک کر کے تمہارے سامنے آئے اور تمہیں قائل کرنے کی کوشش کرے اللہ کے اگینسٹ یا اللہ کے وجود کے نہ ہونے یا وغیرہ وغیرہ،
اور آپ نہ مانیں، تو یہ ہے وہ ہدایت کہ آپ اپنے ایمان پر پختہ ہو چکے ہیں، آپ کے اندر وہ عقیدے اللہ رب العزت نے ڈال دیے ہیں کہ جن عقیدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب لوگ اللہ کو 2 کہیں، 4 کہیں، 10 کہیں، وہ ان کا ہیڈک ہے، لیکن تمہارے اندر اتنا پختہ یقین اللہ نے ڈال دیا ہے بغیر تمہاری محنت کیے۔ یقین کرو تم نے اس عقیدے کو پختگی تک پہنچانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، نہ ہی میں نے محنت کی، نہ ہی میرے گھر والوں نے محنت کی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کے اندر اس عقیدے کی جڑوں کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر کہے نا کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ بھی ہے لیکن اللہ کو کاموں کو کرنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دیوتاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ سارے لوگ کہیں، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ نو 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 نو، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایکچولی میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر یہ پختہ یقین جس کو ہے وہ ہدایت پر ہے۔ اب اس کے سارے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ قبول کریں گے، بھلے یہ غریب ہے، بھلے یہ دنیا اسے منہ نہیں لگاتی، بھلے یہ لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہے، بھلے پورا معاشرہ اسے برا بھلا کہہ رہی ہے، گمراہ کہہ رہی ہے، گنہگار کہہ رہا ہے، جو بھی ہے وہ معاشرے کا ہیڈک ہے، لیکن اگر اس کے دلوں میں یہ عقیدے مضبوط ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور میں کسی کے پاس جانے والا ہوں اور یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مجھے کسی نے دے رکھی ہیں، تو بس الحمدللہ اس کا عقیدہ پختہ۔ اور جب بھی یہ پریشان ہوتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے، جب بھی یہ مصیبت زدہ ہوتا ہے تو مصیبتوں کو یہ اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ بھلے اللہ کی عبادت نہ کرے، بھلے اللہ رب العزت کو یاد نہ کرے، لیکن جب پریشان ہو جائے، مصیبتوں کے حوالے ہو جائے، تب جا کے اس کا دل اسے گواہی دے کہ تمہاری پریشانی کو اللہ دور کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ہدایت کی ایک راستہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب ہدایت پر ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں کہ وہ ہے، نظر نہیں آتے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہے۔ تو ہم ہدایت پر ہیں، ہدایت مل گئی ہے ہمیں۔ یہ ہدایت تو ان لوگوں کو نہیں ملی جو اسٹل اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، اس کے باوجود وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملی۔ اگر ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بھی اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، تو چلو بات سمجھ آتی ہے۔ اوکے، میں آگے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ اچھا، مطلب مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ایک اوپینین ہے میرا۔ اچھا، تو اسی طرح جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے عقیدوں کو لے کر کنفیوز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بیہودہ چیزیں، اور جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہیں۔ ایسے لوگ اگر کہیں تم سے آ کر کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، تو ویل اینڈ گڈ، لیکن ایکچولی میں ہدایت کو سمجھو۔ اور ہدایت کی دعا کا کیوں کہتا ہے انسان؟ کیونکہ ہدایت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پر ایمان انسان کی خوش قسمتی ہے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سے پہلے، مجھ سے پہلے کروڑوں اربوں کھربوں لوگ چلے گئے ہیں جو کہ نان مسلم تھے، جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، دیکھو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا، سٹل اللہ موجود ہے الحمدللہ۔ ابھی بھی جتنے مشرک ہیں ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اگر ہم میں سے بھی کوئی مشرک ہو جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے، اگر وہ اسلام سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، ٹرسٹ می، اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کمپلیٹ ہے الحمدللہ، اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے، اکیلا ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے کہ لوگ شرک کر رہے ہیں یا لوگ کفر کر رہے ہیں یا لوگ زنا کر رہے ہیں یا لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو کیا فرق پڑنا بھائی؟ یہ تو انسان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اللہ آ جائے اور اللہ کا ڈر، خوف اور محبت اسے گناہوں سے، برے کاموں سے روک دے، جس کا سب سے بڑا بینیفٹ اسے یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہر اس انسان کی کامیاب ہو جائے گی جو انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ رب العزت دیتے ہیں، ہر ایک انسان کو دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، جس کے دل میں نیک خواہشات ہوتی ہیں، جس کے دل میں ہدایت کی کشش ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی اسے سمجھائے، ریئلائز کروائے تو وہ ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، ایسے لوگ، ایسی صفات کے مالکوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔
اور پھر کچھ لوگوں کو ٹیمپریری ہدایت ملتی ہے اور کچھ لوگوں کو پرماننٹ مل جاتی ہے. کچھ بہت سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کو ہدایت ملی ہوتی ہے, نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چھپ چھپ کے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی جائیدادوں پر انہوں نے قبضے بھی اور ڈاکے بھی مارے ہوتے ہیں, لوگوں کے گھر بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں, عبادات میں تو پیک پر پہنچ رہے ہوتے ہیں, لیکن بہنوں کا حق دبایا ہوتا ہے, ماؤں کے سامنے زبانیں چلاتے ہیں, اندر ہی اندر سے نان مسلمس کو پسند کرتے ہیں, اندر ہی اندر سے دولتوں کی محبتوں کو دل میں جگہ دی ہوتی ہے, اندر ہی اندر سے اللہ رب العزت کے ساتھ خوش نہیں ہوتے, اندر ہی اندر سے اللہ رب العزت سے آہستہ کرتے رہتے ہیں. ہوتے ہیں ہدایت والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, جمعے کی نمازوں میں اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, لمبی لمبی داڑیاں, اتنی بڑی بڑی پگڑیاں, حج عمرے ہر چیز کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ تو دل کو دیکھتا ہے, نیتوں کو دیکھتا ہے. بہت سارے گناہوں کے سامنے یہ اپنے آپ کو لے آتا ہے, نہیں رکتا, کرتا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. خیر وہی گناہ رہا ہے, لیکن گناہوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے ایسا شخص. تو جو لوگ اپنی نافرمانیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, نان مسلمس کے کلچرز کو فالو کرتے ہیں, نان مسلمس سے متاثر ہوتے ہیں, صحابہ کو, محمد کو, اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے گزرے جنہوں نے دین کی رسپانسبلٹیز کو پورا کیا, اپنی جانیں دی, ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا, لیکن ناچنے گانے والوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے, آئیڈیلز بنایا جاتا ہے, بے حیائی کو پروموٹ کرنے والوں کو, لبرلزم کو پروموٹ کرنے والے کو, معاشرے کو تباہ کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے. ہوتے مسلمان ہیں, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان ہی ضبط کر لیتا ہے, ان کو نان مسلم جیسا بنا دیتا ہے. تو ایسے انسان سے ہدایت اللہ چھین لیتا ہے. پھر یہ ٹیمپریری ہدایت ہوتی ہے, یعنی جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے, جب اللہ کے پاس جانے کا وقت قریب آتا ہے, تو اللہ رب العزت ان کو انہی لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرماننٹ ایمان والے ہوتے ہیں, جب ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دے دی بغیر مانگے, یہ کلمہ جس کو سمجھانے کے لیے 2 سال لگ جاتے ہیں, یہ کلمہ جس کی طرف بلانا اتنا مشکل ہے, اور یہ کلمہ, یہ اسلام اگر کسی کو سمجھ بھی آ جائے, اگر کوئی یہ یقین بھی کر لے اپنی 20-25 سال یا 30 سال کی عمر کے بعد کہ ہاں یار میرا تو ایک اللہ ہے, اور اس دنیا میں ایک ہی اسلام ہے جس کو فالو کرنا ہے, باقی سارے دین تو ختم ہو گئے, یہ لاسٹ دین ہے اسلام اور قیامت تک یہی چلے گا. تو اگر کسی کو یہ ریئلائز بھی ہو جاتا ہے نا, تو سم ٹائمز فیملی کی وجہ سے, فرینڈس کی وجہ سے, جابس کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو پاتا. خواہش ہوتی ہے اندر سے کہ مسلمان ہو جائے, لیکن وہ ہو نہیں پاتا, ہوتا نہیں ہے. کتنا مشکل ہے یہ کلمہ, آپ لوگوں نے اسے آسان سمجھا ہوا. وہ ایک اللہ کمی پیشی معاف کرے, میں آپ کو ہدایت کی تھوڑی سی نا, ہمیں نا جب کوئی چیز راستے سے ملتی ہے نا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. جو چیزیں ہم ہاتھوں سے کماتے ہیں, جس چیز کے لیے پیسے جیب سے نکلتے ہیں نا, قدر اس چیز کی ہوتی ہے. وہ ایک کتابوں میں آتا ہے, اللہ کمی پیشی معاف کرے. ڈر بھی رہا ہوں اس چیز کو سناتے ہوئے, لیکن مجھے تھوڑا یاد ہے. تو چلے آپس میں باتیں ہیں ہم جیسے کہ کرتے ہیں, کوئی اتھینٹک چیز تو ایک سبق حاصل کرنے کے لیے نا یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ نا ایک صحابی تھے جو کہ اسلام لانے کے پہلے کے حالات بتا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جب میں اسلام نہیں لایا تھا, جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا, تو میرے اندر ایک اچھی کوالٹی تھی, ایک اچھی صفت تھی. میں دیکھتا تھا کہ عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اب غور سے سنیے گا, ٹھیک ہے, اس چیز کو. کہتے یا رسول اللہ, میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کی جب بیٹیاں ہوتی تھیں تو ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. جب میں یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا تو مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی, میرا دل نرم ہو جاتا تھا ان کی چیخیں دیکھ کر اور یہ ساری چیزیں. لیکن ابھی تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا, اسلام نہیں لایا تھا. میں کیا کرتا کہ میں عرب کی گلیوں میں گھومتا, جہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی تو میں کچھ پیسے دے کر, کچھ مال دے کر ان بیٹیوں کو مرنے سے بچا لیتا, ان کو مرنے نہ دیتا, ان کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیتا. اور کرتے میں نے کوئی 100 یا اس طرح کو کوئی فگر ہے, اتنی لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچایا. میں نے ان کو مطلب کہ ان پر اچھا خرچ کیا, ان کی شادیاں کروائی. اتنی بڑی نیکی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے. ظاہری سی بات ہے, اسلام میں تو ایک انسانیت
ایک انسان کی جان بچا لینا پوری انسانیت کی جان بچا لینا ہے نا. آپ اگر ابھی کسی کی جان بچا لیتے ہو, کوئی خودکشی کرنے کے پلانز کر رہا ہے غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے, اور آپ جاتے ہو اس کا ہاتھ پکڑتے ہو, آپ جاتے ہو اور اسے کہتے ہو کہ یار تم پیسوں کی وجہ سے اس دنیا سے جانا چاہتے ہو, یہ لو پیسے میرے بھائی, اپنی زندگی جیو. اگر کوئی سٹریس کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہے تو آپ کو تو اللہ نے ریلیف دیا ہوا ہے سٹریس سے. آپ اپنے قیمتی کاموں کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ میری بہن میرے بھائی کیا ہو گیا, دنیا تمہیں پتہ نہیں ہے آزمائش ہے, اس طرح کی باتوں سے موٹیویٹ کرتے ہو, اسے خوش کرتے ہو اور اس کا وہ مائنڈ چینج کر لیتے ہو, تو آپ ایسا کر رہے ہو جیسے 8 ارب لوگوں کو حرام موت مرنے سے بچا رہے ہو. ٹھیک ہے. اور دیکھو ایک تو ہوتی ہے یہ موت, اور ایک قسم کا وہ موت بھی ہوتی ہے جو انسان اپنے حالات کی وجہ سے مر جاتا ہے, غربت کی وجہ سے مر جاتا ہے, بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کسی ایک انسان کی بھی جان بچاؤ گے تو پوری انسانیت کی جان بچاؤ گے. ٹھیک ہے. اسلام نے تو اتنا بڑا ریوارڈ دیا ہے کسی کی جان بچانے پر. تو اس نے کہا کہ میں نے تو اتنی زیادہ لڑکیوں کی جانیں بچائی ہیں لیکن تب میں اسلام نہیں لایا تھا, میں مسلمان نہیں ہوا تھا. تو کیا اللہ رب العزت مجھے اس چیز کا بدلہ دیں گے جو نیکیاں میں نے اسلام لانے سے پہلے کی؟ تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بندے, یہ جو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے نا, یہ اللہ نے جو تمہیں کلمے کی دولت دی ہے نا, یہ اسی نیکی کے عوض دی ہے. Can you imagine؟ یعنی اس کو اسلام کب ملا؟ جب اس نے اتنی لڑکیوں کو زندہ رکھا, ان کو کھلایا پلایا, مال خرچ کیا, نیک نیتی دکھائی, تو اللہ نے اسے اسلام دے دیا. اور ہمیں کب اسلام دیا گیا؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے. پھر ہم جب آہستہ آہستہ بڑھتے گئے تو یہ بھولتے گئے کہ یار اس دنیا میں سب سے بڑا ٹائٹل اللہ کی نظروں میں مسلمان ہونا ہے. مسلمان کی, آج میں ایک بہن سے بات کر رہا تھا, اسی کو میں یہ بتا رہا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو آسان کرے. وہ مسلمانوں کی اہمیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی, ہدایت کی نا. کہتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا میں نا جتنے بھی لوگ ہیں 8 ارب لوگ, اگر یہ 8 ارب لوگ اللہ کے نافرمان بن جائیں, یعنی یہ 8 ارب لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا کرنا اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئیں, کوئی شرک کرے, کوئی کفر کرے, کوئی مشرک بن جائے, کوئی دہریہ بن جائے, کوئی زنا کرے, کوئی چوریاں کرے, کوئی بے حیائیاں کرے, یعنی ساری کی ساری دنیا گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے, ساری کی ساری دنیا اللہ سے غافل ہو جائے, ساری کی ساری دنیا اللہ کو بھول جائے, لیکن اس 8 ارب لوگوں میں ایک ایسا انسان ہو جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو, اور سامنے والا بندہ اس سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یار یہ تم کیا پڑھ رہے ہو, یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اور آگے سے یہ کہے کہ یار مجھے تو نہیں پتا, بس میرے بڑے پڑھا کرتے تھے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ سے اللہ قیامت نہیں لائیں گے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت 8 ارب لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے. ہاں جب یہ مر جائے گا, جب پوری دنیا مشرک ہو جائے گی اور ذلیل کر دے گی خود کو, تو اللہ تعالیٰ زمین کو الٹ دیں گے, آسمان کو پھاڑ دیں گے, لپیٹ دیں گے, پہاڑوں کو اڑا دیں گے, سمندروں کو آگ لگا دیں گے, اور بس زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی, اور سب کو حکم دیا جائے گا کہ مر جاؤ, اور زمین ہچکولے کھائے گی, پھر سٹیبل ہو جائے گی, تانبے کی بن جائے گی, قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور اللہ کی طرف بھاگیں گے. کین یو امیجن؟ یہ ایک مسلمان کی ویلیو ہے, تمہاری ویلیو ہے. یہ تم امیجن کر لو, چلو تھوڑا سا قریب کرتے ہیں, کہ اگر یہ ساری دنیا مشرک ہو گئی ہے, یہ ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو گئی ہے, لیکن تم اللہ والے ہو, تو تمہاری وجہ سے اللہ قیامت نہیں لائیں گے. اتنی زیادہ ویلیو ہے تمہاری اللہ کی نظروں میں, اور تم نے اپنے اللہ کو کیا ویلیوز دی ہیں وہ تمہیں پتہ ہے, اور میں نے اپنے اللہ کو کیا ویلیوز دی ہیں وہ مجھے پتہ ہے. سوچیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے, سوچیں گے نا تو آنکھ نہیں اٹھا پائیں گے, سوچیں گے نا تو دل لرز جائیں گے, سوچیں گے تو رونا آ جائے گا ہمارے دلوں کو, پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے کہ اللہ تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم تیرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اللہ تو ہمارے لیے کیا کیا کر رہا ہے اور ہم آگے سے کیا کیا کر رہے ہیں. آپ ہیں کہ احسان پہ احسان, نعمت پہ نعمت, دولت پہ دولت دیے جا رہے ہیں, اور میں ہوں کہ گناہ پہ گناہ, غفلت پہ غفلت, بے حیائی پہ بے حیائی کیے جا رہا ہوں. آپ ہیں کہ میری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ویسا ہی کرتے ہیں جیسے کہ میں چاہتا ہوں, اور میں ہوں کہ میں وہی کرتا ہوں جیسے کہ تو نہیں چاہتا. تو آپ اگر ان باتوں کو تھوڑا سا دل سے سوچیں گے نا, اللہ کی قسم آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. اس وجہ سے نہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ کوئی برا کر دیا, اس وجہ سے کہ تم نے کسی کے احسانوں کو فراموش کیا.
اس وجہ سے کہ تم نے کسی کی محبت کو لفٹ نہیں دی، اسپیشلی اس دنیا کے مالک کی محبت، جس کے لیے محبتوں کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا اس کی غلام ہے۔ چرند پرند درخت پہاڑ پتھر سارے کے سارے اللہ سے ڈرتے ہیں، تم نہیں ڈرتے، نہ ڈرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس اللہ نے تمہیں اتنی ویلیوز دی، اس اللہ نے تمہیں دنیا کا بادشاہ بنایا، اس اللہ نے تمہیں اشرف المخلوق کا ٹائٹل دیا، اس اللہ نے تمہیں عزتیں دی، دولتیں دی، سب کچھ دیا، عقل دیا، شعور، فہم، علم، بول چال، رنگ ڈھنگ، سب کچھ دینے کے بعد بھی تم اللہ رب العزت کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکے، میں اللہ رب العزت کے حکموں کو فالو نہ کر سکا، ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اگر ابھی ہم زندہ نہ ہوئے، ابھی ہم مر چکے ہیں، ہماری بس یہ لاشیں ہیں جو گھوم رہی ہیں، جو سفر کر رہی ہیں، جو کبھی ایک کے گھر جا کے کھانا کھاتی ہے، پیٹ بھرتی ہے، تو پھر وہاں سے دوسرے گھروں میں جاتی ہے، پیٹ بھرتی ہے، بس ہاں ہاں ہی میں زندگی گزر رہی ہے، یہ لاشیں ہیں۔ مومن زندہ گھومتا ہے، مومن زندہ ہوتا ہے، زندہ دل ہوتا ہے، اسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اسے اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں یا برے اعمال کر رہا ہوں۔ جب اسے پتہ چلتا ہے نا کہ میری زندگی میں برے اعمال آ چکے ہیں، تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پہاڑ اس کے سینے پر رکھ دیا ہو، اور جب اسے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں نیکیاں کرنے کے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مومن کی خوشی اور غمی انہی دو چیزوں پہ میٹر کرتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی مومن کو پریشان کر دیتی ہے، اور اللہ کا راضی ہونا، اللہ کی خوشی مومن کو خوش کر دیتی ہے۔ ہم کس چیزوں کو لے کر خوش ہوتے ہیں؟ جب ہمارے اکاؤنٹ کو ایک بلو ٹک لگ جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جنت مل گئی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پی لیا ہو۔ ہمارے گھروں میں تو جب دو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم بخش دیا اللہ نے ہمیں۔ ہماری تو جب پسند کی شادی ہوتی ہے تب جا کے ہم خوش ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ اللہ نے کوئی جنت کی حور پکڑا دی ہو ہمیں۔